بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کریں گے جو کہ ایک دیوبندی مولوی کے ساتھ وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو پر مشتمل ہے۔ یہ چونکہ کافی اس کا دورانیہ لمبا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر حصہ آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ اس میں جو اس کا مغز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیوبندی مولوی نے کہا تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں تو قرآن میں بعین ہی یہ عبارت دکھائیں کہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اگر آپ یہ نہ دکھائیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں میں نے اسے کہا تھا کہ اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے پھر تو بے شمار انبیاء کو زندہ ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کا قرآن میں اس طرح ذکر نہیں ہے۔ یہ اس ساری کی ساری ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ اس میں مولوی صاحب نے کافی سارے جھوٹ بولے، دجل سے کام لیا، اور اس دجل کا میں نے پردہ چاک کیا ہے۔ اور اس میں اور بھی کافی ساری قابل غور چیزیں ہیں جو آپ اگر ویڈیو وقت نکال کے ساری دیکھیں گے، چاروں حصے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس کے اندر میں خود کمنٹ کوئی نہیں کروں گا، آپ خود ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو ویسے ہی کافی لمبے دورانیے کی ہے۔ اس لیے آئے ہم چلتے ہیں اس مکالمے کی طرف جو کہ واٹس ایپ پہ ہوا۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ جی آپ حکیم صاحب، آپ نے پتہ نہیں کہاں حکمت پڑھی ہے۔ مجھے تو آپ وہ ابو جہل والا حال لگ رہا ہے آپ کا کہ آپ ابو الحکم نہیں، حکیم نہیں ہیں، آپ جاہل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ایڈ کیا، میں نے آپ کو ریموو کیا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو کچھ اس کے اندر گروپ کے لکھا گیا ہے وہ میں نے لکھا ہے۔ تو یہ تو دلیل آپ کی بہت مضبوط ہے۔ اگر اسی طرح کی آپ کی دلیلیں ہیں تو پھر تو کام ہو چکا۔ مجھے آپ کی عقل، فہم، فراست کی بالکل سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کتنے کو حکیم ہیں، اس لیے لوگوں نے آپ کو ریموو کیا ہے۔ اس طرح کی بونگیاں آپ وہاں بھی مارتے ہوں گے۔ اللہ آپ پر رحم کرے اور جلد اپنے پاس آپ کو بلائے۔ جزاک اللہ جی۔ آپ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، ان کو عام آدمی کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے تو عام آدمی کہا ہی نہیں جی۔ پھر اس پر میں نے آڈیو پیش کی، پھر آپ نے تعویلیں شروع کر دیں۔ آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ آپ کے مرزا قادیانی بھی پوری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے رہے جی، معاذ اللہ، اور آپ کی بھی یہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حکیم صاحب دیکھ لیں، اگر حق کو آپ نے قبول کرنا ہے تو اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے کہ وہ جس موضوع پر پہلے بات ہو رہی تھی، آپ اس موضوع کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کی وفات کی آیت دکھاؤ، اس کو چھوڑ کر ایک نئے موضوع کی طرف گئے ہیں جو کہ آپ کی ہار جانے کی پکی دلیل ہے کہ آپ میری دلیل کے آگے گھٹنے ٹیک گئے ہیں۔ میں نے جو آپ سے مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ پورا نہیں کر سکے اور وہ آپ کا منہ توڑ جواب ہے۔ اس لیے اب آپ کو بات کو بدل کر دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھ لیں بھائی ناظرین، دیکھ لیں کہ یہ میں نے خطبہ صدیقی میں یہ دکھایا کہ حضرت عمر فرما رہے تھے، تو پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کر کے رفع کے قائل ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء یعنی آسمان پر جو رفع ہوا اس پر قیاس فرما رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع کی نفی فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ثابت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی تردید نہیں فرمائی. پورے خطبہ صدیقی میں اس کی تردید موجود نہیں ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہوتی تو ان کا رفع نہ ہوتا تو تمام صحابہ اکرام موجود تھے. کوئی تو بولتا ہے اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہوا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر رفع ہوا. یہ ہے خطبہ صدیقی. جناب اس کا جواب دو نا جی. جی حکیم صاحب چونکہ آپ کا سوال وہی ہے تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ آپ باقی انبیاء کو کیوں وفات یافتہ مانتے ہیں؟ کیا ان کی آیات قرآن میں آپ نے پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو کس دلیل کے تحت ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں؟ جو ان کے فوت ہونے کی دلیل ہے وہی حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کی دلیل ہے. السلام علیکم. احمد صلی علی رسولہ الکریم. آپ کہہ رہے تھے نا کہ رفع جسم زندہ، یہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا نا جی. ابھی میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو ابتدا ہے عشق. ٹھیک ہے نا جی. روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر پیش کیا ہے جناب. اور پورے خطبہ صدیقی میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی تردید دکھائیں مجھے، وہ ہمت کریں. سوال تو میرے آپ پر پہلے دو برقرار ہیں، اب تیسرا سوال شروع ہو گیا اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اس پر اجماع صحابہ وہ میں نے پیش کر دیا. جی حکیم صاحب یہ جو آپ نے عبارت منسوب کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اس کا سکین ذرا لگائیں اور اس میں بین ہی وہی عبارت آپ نے مجھے دکھانی ہے جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہے. کیونکہ آپ جھوٹے اور کذاب انسان ہیں، آپ میری طرف جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف بھی جھوٹی بات اپنے پاس سے گھڑ کر منسوب کر سکتے ہیں. لائیں وہ سکین لگائیں اور بین ہی وہی عبارت دکھائیں جو آپ نے ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہے، پھر آپ سے آگے بات ہوگی. جزاک اللہ. ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. خطبہ صدیقی اب میں نے پیش کیا ہوا ہے، لوگوں کو خطبہ صدیقی کے نام سے دھوکہ دیتے ہو. ٹھیک ہے نا جی. اب میں نے پیش کیا ہوا ہے، اس کا جواب دو. اور پہلے میرے دو سوال برقرار ہیں، اس کا بھی جواب دو جناب. جی اپنا حکیم صاحب اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. باقی انبیاء کا موضوع ہی نہیں ہے، وہ موضوع ہے اس لیے کہ جو زیر بحث ہے نا شخصیت، وہ ایک نبی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے اور ہم نے ان کی مثال باقی نبیوں سے دی ہے کہ جس طرح باقی انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں جس دلیل سے، اسی دلیل سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتا ہوں. اب آپ کو دندل کیوں پڑ گئی ہے؟ السلام علیکم. چکر بازیاں کہ میں نے وہی پرانی باتیں ہیں جی، وہی پرانی باتیں ہیں. لیکن خطبہ صدیقی میں نے ابھی شروع کیا ہوا ہے. پرانے سوال تو برقرار ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک آپ تقریباً 4 یا 5 گھنٹے گزرنے والے ہیں، آپ نے نہ قرآن مجید کی وہ آیت، آپ تقریباً 4 یا 5 گھنٹے گزرنے والے ہیں کہ اس وقت تک آپ تقریباً 4 یا 5 گھنٹے گزرنے والے ہیں، آپ نے نہ قرآن مجید کی وہ آیت پیش کی جس میں لفظ موت ہو اور موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صراحت ہو اور آیت قطعی الدلالت ہو، وہ ابھی تک آپ نے پیش نہیں کی. اور دوسرا وہ یہ کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ مات عیسیٰ ودفن فی الارض ولم ينزل من السماء وقبرہ فی کشمیر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی تھی، وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. یہ بھی آپ نے ابھی تک نہیں دکھایا. اور خطبہ صدیقی میں نے پیش کیا ہوا ہے تیسرا، تو اس میں تیسرا سوال میں نے یہ کہا کہ پورے خطبہ صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یا دیگر صحابہ اکرام سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی تردید دکھائیں. ٹھیک ہے نا جی. ہمت کریں ذرا دکھائیں مجھے.
کون سی عبارت میں نے منسوب کیا ہے؟ عبارت پڑھو نا جی. پھر میں نے کون سی عبارت منسوب کیا ہے کہ یہ مرزا نے لکھا ہوا ہے؟ پھر میں آپ کو دیتا ہوں، سکین بھی دیتا ہوں، ذرا بتائیں نا ذرا مجھے. جی عبدالحکیم صاحب، اس بات کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں، اس لیے بار بار وہی بات کرنے سے وقت ہی ضائع ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. آپ اس چیز کی قسم اٹھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس انسان میں سے نہیں تھے. جس طرح باقی انسان عام انسان جنس انسان میں سے ہیں، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس انسان میں سے نہیں تھے. قسم کھائیں اس چیز کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس آڈیو میں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال باقی انبیاء سے دی ہے. معاذ اللہ. قرآن نے تو کہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے دی ہے، کیونکہ وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ باقی انبیاء کرام سے مثالیں دیتے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کی مثال قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام سے دی ہے جناب، اور کہہ رہے ہیں میں نے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کی مثالیں دی ہے. یہ آپ کی جہالت ہونے کی علامت ہے. ابھی تک وہ میرے 3 سوال آپ پر لٹکے ہوئے ہیں، آپ کے گلے کا وہ پھندا ہے جناب، ان کا جواب تو دے دو. خطبہ صدیقی تو میں نے ابھی شروع کیا ہے، آؤ نا جی ذرا پتہ چلتا ہے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ترین انسان تھے. جیسے یاقوت حجر لیس کالحجر، یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے مگر عام پتھر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، مگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عام انسان ہیں، وہ ایسے نہیں، افضل ترین انسان ہیں. جی عبدالحکیم نعمانی صاحب کو خطبہ صدیقی قرآن کی آیت ہے؟ سوال میرا ہے قرآن کی آیت آپ نے دکھانی ہے جس میں سب انبیاء کا نام لے کے بتایا گیا ہو کہ وہ وفات پا چکے ہیں. اگر یہ موضوع آپ نے بدلنا ہے نا تو آپ پہلی اپنی شکست تسلیم کر لیں کہ میں اپنے اس پہلے دعویٰ میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں تو میں دوسرے پہ بات کر لیتا ہوں. ابھی تک اس کی اگر آپ کو تسلی ہو گئی ہے تو پھر ہم کسی دوسرے موضوع پہ بات بھی کر لیتے ہیں. ابھی تک تو آپ کا مطالبہ جو تھا وہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، تسلی بخش آپ کو. اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے تو پھر آگے بات کر لیتے ہیں، اگر نہیں ہوئی تو پھر میرے سوال کا جواب دے دیں کہ قرآن کی آیت مجھے دکھا دیں، قرآن کی آیات یا ایک آیت جس میں سب انبیاء کا نام لے کر لکھا گیا ہو کہ وہ وفات پا چکے ہیں. ناظرین میری بات کو سمجھ چکے ہیں کیونکہ 200 دفعہ تو دہرا دیا. آپ اصل میں بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو بات بھول جاتی ہے، لیکن پریشان نہ ہوں، میں آپ کو یاد کراتا رہوں گا. جزاک اللہ. جی حکیم صاحب، میں نے کب کہا ہے آپ کو کہ وہ رفع یا وغیرہ وغیرہ؟ میں نے تو آپ سے جو پوچھا ہے وہ تو آپ بتا نہیں رہے. تو میری طرف صاحب میں نے کب کہا ہے آپ کو کہ وہ رفع یا وغیرہ وغیرہ؟ صاحب میں نے کب کہا ہے آپ کو کہ وہ رفع یا وغیرہ وغیرہ؟ میں نے تو آپ سے جو پوچھا ہے وہ تو آپ بتا نہیں رہے. تو میری طرف غلط اپنی طرف سے باتیں منسوب کر کے بتائی جا رہے ہیں. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ کیا آپ سب انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ؟ اگر مانتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ سادہ سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں. آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے. اب اس کا جواب دیں گے تو آپ کے سوال کا جواب خود ہی ختم ہو جائے گا، آپ کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا سوال بھی ختم ہو جائے گا. یہ ناظرین جو ہیں یہ کوئی آگے سے گوبھی نہیں پڑی ہوئی کہ جس کے سامنے آپ جو مرضی کہہ دیں گے وہ آگے سے کچھ نہیں کریں گے. لوگوں کے اندر عقل ہے، وہ آپ کی طرح کوئی اوپر والا خانہ خالی رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے جن کو میں 2 گھنٹے 3 سے سمجھا رہا ہوں یہ بات، تو ان کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے آپ کو، لیکن آپ جان کے اس کو کہتے ہیں نا میسنا بنا ہوا، آپ میسنے بنے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. جی اپنا عبدالحکیم صاحب، یہ خطبہ صدیقی قرآن کی آیت ہے. مجھ سے تو آپ قرآن کی آیت کا مطالبہ کریں، اور جب میں آپ سے مطالبہ کروں تو آپ خطبہ صدیقی پیش کریں. اس کا مطلب ہے آپ کا مطالبہ غلط تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا مطالبہ ٹھیک ہوتا تو آپ میرے مطالبے پر
اس کو پیش کرتے یا آپ اس کا انکار کر دیں کہ جناب میں پہلے اپنے مطالبہ سے دستکش ہوتا ہوں، وہ مطالبہ بالکل غلط تھا، وہ اصول جو میں نے بنایا تھا وہ بالکل غلط تھا، اور مجھے اس احمدی مسلمان بچے نے آج پنجابی میں کہتے ہیں اکڑ ٹکانے لگا دینا، تو آپ کی اکڑ ٹکانے اب آ گئی ہے، تو اب اس کے علاوہ اگر کسی پہ بات کرنی ہے تو پہلے ایک چیز کا فیصلہ کر لیں، پھر دوسرے پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ میں تو کہیں نہیں گیا، میں ادھر ہی ہوں، فکر نہ کریں، جزاک اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کب کہا کہ خطبہ صدیقی قرآن ہے؟ کہتے ہیں جو خطبہ صدیقی قرآن ہے، میں نے تو اجماع صحابہ کی بات کی ہے۔ صحابہ کرام کو قرآن آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ جنہوں نے براہ راست ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام تمام موجود تھے، تو ان کو قرآن آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ جی ٹھیک ہے نا جی، ان کو قرآن آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ ان کا اجماع میں نے بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پورے خطبہ صدیقی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع کا انکار نہیں فرمایا۔ آپ مجھے تردید دکھائیں کہاں انہوں نے تردید فرمائی ہے؟ جی حکیم صاحب، میں نے تو کہا ہے کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کے علاوہ سارے انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو کیا ان کی آیات قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر نہیں لکھی تو کس دلیل کے تحت وہ وفات یافتہ مانتے ہیں؟ جس دلیل کے تحت آپ ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں، اسی دلیل کے تحت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ زندہ آسمان، جی میں آڈیو لگاتا ہوں، جی زندہ آسمان جسم سمیت، یہ جی وہ جی دکھاؤ جی۔ اب میں نے خطبہ صدیقی شروع کیا ہے جی، تو اب آپ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر جی، اور پہلے میرے 2 سوال لٹکے ہوئے ہیں۔ اب میں خطبہ صدیقی کے بعد آتا ہوں نا جی، انشاءاللہ قرآن مجید سے میں آیت پڑھتا ہوں، ایک نہیں کئی آیات پڑھوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ حالانکہ میں باقی انبیاء اکرام پر میں مثال کے طور پر 2-3 آیتیں پڑھ بھی چکا ہوں۔ اذ حضر یعقوب الموت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت وغیرہ، یہ میں بتا بھی چکا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے، سوال میرے اس پر لٹکے ہوئے ہیں، اس کے گلے کا پھندا ہے، جواب اس پر نہیں ہے۔ خطبہ اذ حضر یعقوب الموت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت وغیرہ، یہ میں بتا بھی چکا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے، سوال میرے اس پر لٹکے ہوئے ہیں، اس کے گلے کا پھندا ہے، جواب اس پر نہیں ہے۔ خطبہ صدیقی میں، پورے خطبہ صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی نفی اور تردید نہیں فرمائی۔ اگر فرمائی ہے تو مجھے بتاؤ، نہیں فرمائی تو اجماع صحابہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانوں پر ہوا۔ جی مولوی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا آپ سٹے آگے ہوئے ہیں، خود ہی آپ بات کرتے ہیں اور خود ہی بھول جاتے ہیں، حالانکہ میں ہر آڈیو کو ریفر کر رہا ہوں کہ جی جو بھی میں آڈیو کرتا ہوں وہ میں ریفر کرتا ہوں کہ اب میں آپ کی کس آڈیو کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے اوپر کہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کچھ کہا ہے کہ پچھلے 1400 سال میں کوئی اس طرح کی بات آپ کر رہے تھے، تو وہ یہ عقیدہ جو ہے وفات مسیح والا، اس کے بارے میں پچھلے 1400 سال میں پتہ نہیں کیا آپ نے کہا ہے، وہ آڈیو میں ڈھونڈ لوں گا، آپ خود بتائیں کہ وہ سکین اس کا لگائیں، جو عبارت آپ نے کہی ہے ملفوظات میں کہیں آپ نے پڑھی ہے، اس کا سکین لگائیں، شاباش۔ اور آئندہ کوئی بھی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرنی ہو تو اس کا سکین ساتھ لگائیں، کیونکہ مجھے آپ جیسے جھوٹے مکار جو ہے اس مولوی پر کوئی اعتبار نہیں ہے جو میری طرف جھوٹ منسوب کر سکتا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو شیطان کے چیلے ہیں، اس کا مشن لے کے جو ہے وہ اس کی حکموں پہ عمل کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اپنا حکیم صاحب آپ وہ کہتے ہیں اگا دوڑ تو پیچھا جوڑ، پیچھے جو سوال میں کرتا ہوں اس کے جواب آپ نے دیے نہیں، نئے سوال آگے سے کری جا رہے ہیں۔ اگر کما صلی آدم بھی ہو تو کیا حضرت آدم علیہ السلام آج تک زندہ ہیں؟ آدم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی مثال ان جیسی ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے ہیں، آئی سمجھ؟ جزاک اللہ۔ اب محترم ناظرین قرآن مجید کی طرف آتے ہیں جی۔ وہ میں نے اس سے پوچھی تھی
کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کریں جس میں لفظ موت ہو اور موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی صراحت ہو اور آیت قطعی الدلالت ہو، وہ پیش کریں۔ وہ انہوں نے پیش نہیں کی۔ دوسرا سوال ان سے میں نے یہ کیا تھا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان کی کتاب میں لکھا ہوا دکھا دیں کہ وہ لکھے مات عیسیٰ ودفن فی الارض ولم ینزل من السماء وقبرہ فی کشمیر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آ چکی تھی، وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ ابھی تک میرے دو سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے خطبہ صدیقی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع پر اجماع صحابہ پیش کیا، اس کا جواب اس نے نہیں دیا۔ اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو یہ میں اگلی آڈیو میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتا ہوں۔ جی اپنا حکیم صاحب آپ مان گئے ہیں کہ یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان تھے، ٹھیک ہے جی، جنس انسان سے تھے، جیسے دوسرے لوگ ساری دنیا جس طرح جنس انسان سے ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرح ہی تھے یا اس کا کچھ اور مطلب تھا؟ جو وہاں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا نا، وہی میرا مطلب تھا، بس بات ختم۔ سمجھ آپ بات کو گئے ہیں، صرف بات کا بتنگڑ بنانا آپ کا مقصد ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین دیکھ لیں، یہ اس بات کا میں 400 دفعہ جواب دے چکا ہوں، لیکن حکیم صاحب کی مجال ہے کہ وہ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر یہ لازمی ہے کہ کسی نبی کی وفات یافتہ ہونے کے لیے قرآن میں لکھا ہو کہ یہ نبی مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کو زندہ ماننا، یہ کہتے ہیں لازمی ہے، اگر یہ میں کہوں نا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو مجھے دکھانا پڑے گا قرآن میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اب میرا مطالبہ ہے کہ حکیم صاحب مجھے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن انبیاء کو آپ وفات یافتہ مانتے ہیں ان کے بارے میں وہی الفاظ دکھا دیں جس کا مطالبہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے اور ہرگز نہیں دکھا سکتے تو پھر مجھ سے وہ مطالبہ فضول ہے، وہ اصول ہی غلط ہے جو آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس اصول کے تحت آپ باقی انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں اسی اصول کے تحت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتا ہوں۔ فرق کیا ہے مجھے یہ سمجھا دیں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہود یہ کہتے تھے کہ انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو مختصراً عرض کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے۔ قتل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے؟ قتل تو جسم ہوتا ہے، تو جسم کا لفظ آ گیا نا جی۔ وما صلبوہ، وہ سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ یہ سولی پہ چڑھنا جسم کا کام ہوتا ہے یا روح کا کام ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جسم کا کام ہوتا ہے۔ تو وہ جسم اور روح دونوں سولی پہ بھی نہیں چڑھائے گئے اور جسم اور روح دونوں قتل بھی نہیں کیے گئے۔ تو آگے الہ العالمین کیا ہوا؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ جس جسم اور روح کے قتل کرنے کی نفی کی جا رہی تھی، جس جسم اور روح کے سولی پہ چڑھنے کی نفی کی جا رہی ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ رفع قتل کے مقابلے میں آ رہا ہے، سولی کے مقابلے میں آ رہا ہے یہ رفع۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسی جو جسم اور روح قتل نہیں کیا گیا، جو جسم اور روح سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، اسی جسم اور روح کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، چونکہ قتل کا فعل اور سولی پہ چڑھنا جسم اور روح کا کام ہوتا ہے، نہ اکیلے جسم کا کام ہوتا ہے نہ اکیلے روح کا کام ہوتا ہے۔ تو جسم اور روح کا لفظ بھی آ گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب جسم اور روح باقی رہا تو وہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو وہ زندہ ہی گئے جناب۔ پھر آیت بر رفعہ اللہ الیہ کے تحت کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی تھی، وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ کسی ایک مفسر کا لکھا ہوا مجھے دکھا دیں۔ اور بر رفعہ اللہ الیہ کی تفسیر میں جس تفسیر پر یہ ہاتھ رکھیں
تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے. حالانکہ وہ موت کی وہاں تشبیہ نہیں ہے. جاہل قسم کے آدمی کم از کم تفسیر صغیر تو دیکھ لیتے یا تفسیر کبیر لکھ دیتے کہ دیکھ لیتے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اس آیت میں موت کو تشبیہ دی جا رہی ہے, حضرت عیسیٰ کی موت کو تشبیہ دی جا رہی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے ساتھ. کس چیز میں تشبیہ ہے؟ جاہل وہاں دیکھ تو لیتے. وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. یہ دیکھ لیں, یہ پھر جھوٹ بول رہا ہے. طه سلیم صاحب جھوٹ نہ بولا کرے, میں نے 14 کا لفظ ہی نہیں کہا جی. میں نے تو کہا مرزا نے لکھا کہ 13 صدیوں سے تم نے یہ نسخہ آزمایا ہے, حضرت عیسیٰ کو زندہ مانا ہے, ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. کہتا ہے سکین لگاؤ, چلو میں سکین لگا دیتا ہوں. آپ وعدہ کریں کہ کہتا ہے سکین لگاؤ, چلو میں سکین لگا دیتا ہوں. ہوا ہے کہتا ہے سکین لگاؤ, چلو میں سکین لگا دیتا ہوں. آپ وعدہ کریں کہ آپ مان جائیں گے کہ 1300 سال سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا. ٹھیک ہے نا جی, مانیں گے؟ بھیجیں گے پھر مرزے پر لعنت کے انہوں نے نیا عقیدہ گھڑا ہے. بتائیں مجھے, جلدی بتائیں. وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. آپ دیکھ لیں کہ نہ وہ میرے پہلے والے 2 سوالوں کا جواب آیا, نہ خطبہ صدیقی کا جواب آیا, اور میں نے آیت بر رفع اللہ الیہ پڑھی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کے تحت کس مفسر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آ چکی تھی, وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے, وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے, اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. وہ بھی ابھی تک اس نے پیش نہیں کیا جی. یہ اس کی حالت ہے جی. حکیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ پہلے مطالبہ کو چھوڑ کر نئی بحث کی طرف چلے گئے ہیں, اس لیے آپ کی شکست جو ہے وہ ظاہر ہے. میں نے آپ سے جو مطالبہ کیا تھا وہ چونکہ آپ پورا نہیں کر سکے, کہ جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں, وہ آپ کسی نبی کے بارے میں نہیں دکھا سکے, اس لیے آپ اس مباحثہ میں ہار چکے ہیں. یہ اب آپ نے آگے نئی بحث شروع کر لی ہے, جس کے لیے ابھی میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے. آئندہ انشاءاللہ کوئی جب وقت ہوگا میرے پاس, آپ یہ رفع والی آیت پہ موضوع رکھ لینا, میں آپ سے ضرور بات کروں گا. تب تک یہ ساری امت اشرف علی تھانوی پہ میرا قرض اور فرض ہے کہ وہ مجھے قرآن سے دکھائے کہ سارے انبیاء کا نام لے کے لکھا ہو کہ یہ فوت ہو گئے ہیں. اگر نہیں لکھا ہوا تو وہ دلیل بتائے جس کے ذریعے وہ سارے انبیاء کو وفات یافتہ مانتی ہے. اسی دلیل کے ذریعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتا ہوں, اور یہ میں ان کے وفات یافتہ ماننے میں مدعی نہیں ہوں. مدعی وہ ہے جو اس اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو توڑنے کا قائل ہو, وہ اس بات کا مدعی ہے, وہ اس بات کا مدعی ہے. اور جس طرح یہ مجھ سے قطعی آیت کا مطالبہ کرتے ہیں, میرا مطالبہ ہے کہ کوئی ان کا ڈکوسلا نہیں چلے گا. مجھے جس طرح خود ان کا مطالبہ ہے, یا اپنے مطالبہ کو غلط کہیں یا خود قرآن میں مجھے لکھا ہوا دکھائیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صاف لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اگر نہ دکھا سکیں اور بالکل نہیں دکھا سکتے تو پھر اپنے ہی اس بنائے ہوئے اصول کے مطابق ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ ماننا پڑے گا. جزاک اللہ. جب میں نے آپ سے دلیل وفات کی مانگی ہے کہ مجھے کسی نبی کی وفات قرآن سے اس طرح دکھائیں جس طرح آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں, تو یہ فضول, پھر اگر اس مثال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی وفات سے یا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے, تو پھر مثال دینے کا فائدہ مجھے کیا ہے؟ پھر آپ نے ابس ہی ایک مثال اندر دے دی ہے. یہ جاہل تو آپ ہیں. جب بات حضرت عیسیٰ کی وفات کی ہو رہی ہے تو حضرت آدم کی مثال کیوں آپ نے اپنی جہالت لوگوں کو دکھانے کے لیے دے دی؟ میں نے تو آپ سے مطالبہ میرا یہ تھا کہ مجھے وہ آیت دکھائیں جس میں کسی نبی کا نام لکھا ہو اور ساتھ لکھا ہو کہ وہ فوت ہو گیا ہے. چونکہ آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ تب تک حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ نہیں مانیں گے جب تک میں یہ آیت نہیں دکھاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. اسی طرح میرا آپ سے مطالبہ ہے, آپ مجھے وہ آیت دکھائیں جس میں انبیاء کا ایک ایک کا نام لے کے لکھا ہو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, یا مجھے وہ دلیل بتائیں جس کے ذریعے آپ ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں. جو آپ کی دلیل ہے وہی میری دلیل ہے, اسی دلیل کے ذریعے میں ثابت کر دوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں. ہاں جی, جزاک اللہ.
وہ جو آپ ملفوظات کا کہہ رہے تھے کہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 479، اس کا سکین لگاؤ نا جی، وہاں آپ کے پاس ملفوظات ہوں گے، جدید ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں، لگاؤ، پھر میں وہاں آپ کو 1300 کے الفاظ دکھاتا ہوں جی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 1300 سال سے تم نے یہ نسخہ آزمایا کہ عیسیٰ کو زندہ مانا، یہ مختصراً میں اس کا خلاصہ بیان کروں، آپ صفحہ لگاؤ جلد، یہ مختصراً میں اس کا خلاصہ بیان کروں، آپ صفحہ لگاؤ جلد 5 صفحہ 479۔ جی اب میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، سکین نہیں ہوتا، سکین ہوتا ہے۔ اے اور اے میں آپ کو فرق نہیں پتا کیا ہے؟ حکیم آپ کس چیز کے ہیں؟ پھکی بناتے بھی ہیں کہ لوگوں کو مٹی ڈال ڈال کے بیچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ پکی خود بھی کھایا کریں، کچھ صحت آپ کی بھی ٹھیک ہو، کوئی آپ کا یادداشت حافظہ وغیرہ ٹھیک ہو۔ دوسری نمبر پہ رہ گئی وعدہ کرنے کی بات، تو آپ پہلے جو نا مجھے وہ آیت دکھا دیں جس میں سارے انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ فوت ہو گئے ہیں، یا مجھے وہ دلیل بتا دیں جس سے وہ وفات یافتہ مانتے ہیں۔ 4 گھنٹے سے میرا مطالبہ ہے جو آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا، میرا پھر بھی وہی مطالبہ ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا جب تک آپ اپنے جھوٹے من گڑت اصول جو آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا ہے اس سے برات کا اظہار نہیں کرتے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر پاؤں پڑ کر معافی نہیں مانگتے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ان کی آڈیو سنیں، کہتے ہیں مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں جی۔ مطالبہ تو میرا وہی جاری ہے جی، آگے پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی شروع ہو گئے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی، اور پہلے بھی میں دیتا رہا ہوں اور اب بھی میں دے رہا ہوں جی۔ اب میرے سوال آپ پر قرض ہیں اور فرض ہیں، ان کے جواب دے دو جی حکیم صاحب، وہ حوالہ آپ نے دیا ہے، سکین آپ نے لگانا ہے، میں کیوں سکین لگاؤں بھائی؟ بڑی بات ہے بھائی، میں کہوں جی جو میں بات کہوں اس کا میں سکین لگاؤں گا، جو آپ نے بات جھوٹ موٹ بنا کر اپنے پاس سے الفاظ جمع نفی کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیے ہیں، اس آپ نے ثابت کرنے ہیں، سکین آپ نے لگانا ہے، میں کیوں لگاؤں بھائی سکین؟ میں نے کوئی الفاظ ادا کیے ہیں یا آپ نے ادا کیے ہیں؟ تو یہ بونگیاں کہیں اور جا کے مارنا، میرے سامنے یہ بونگیاں نہیں چلتی، سمجھ آئی ہے؟ تو وہ سکین لگا دیں، پھر اس پہ بات ہوگی۔ دوسرا آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی آپ نے ٹپوسیاں ماری ہیں، کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ آپ کی پہلی آڈیو کے جواب میں میری پہلی آڈیو وہی مطالبہ تھا کہ مجھے وہ آیت بتا دیں جس میں سب انبیاء کی وفات کا نام لے لے کے ذکر کیا گیا ہو، بتا کیوں نہیں رہے؟ وہی مطالبہ تھا کہ مجھے وہ آیت بتا دیں جس میں سب انبیاء کی وفات کا نام لے لے کے ذکر کیا گیا ہو، بتا کیوں نہیں رہے؟